بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے حال پہ اللہ رحم فرمائے۔ میرے ناظرین، مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ مسلمانوں کا پوری دنیا میں توتی بولتا تھا۔ مسلمانوں کی ہاں میں فیصلے ہوتے تھے اور نہ میں نہ کے فیصلے ہوتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ مسلمان نے اپنی عزت خود ہی گٹا لی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو دین اسلام ہے یہ بہت ہی پیارا مذہب ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ اسلام میں ایک ہے انفرادی اعمال، ایک ہے اجتماعی اعمال، یعنی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا تعلق جو ہے وہ انسان کے انفرادی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ یعنی خود اگر نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے تو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ جو حقوق العباد ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اخلاقیات کے دائرے میں رہنا، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، انسانیت کی بھلائی کرنا، وہ یعنی کہ مسلمانوں کا آپس میں خیال رکھنا، یہ ایک معاشرہ قائم کرتا ہے اور مسلمانوں کی یعنی کہ یہ عروج کا سبب بنتا ہے۔ جب مسلمان حقوق العباد میں کمی کوتاہیاں کرتے ہیں، مسلمان پھر نیچے ہی جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام بہت پیارا مذہب ہمیں عطا کیا ہے۔ تو حدیث پاک میں کیا باتیں ہیں، میں آج وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اگر مسلمان ان کو اپنا لیں تو یقین کریں اپنی کھوئی ہوئی جو پاور ہے، کھوئی ہوئی اپنی عزت ہے، اس کو پا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی اس طرح توجہ نہیں کرتا۔ آئیے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں درج کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہے۔ یہ ہمارے لیے اتنی فائدہ مند ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں، یقین کریں ہم اپنا کھویا ہوا مقام پا سکتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے۔ صحیح البخاری کتاب ہے، باب المظالم میں سے حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3۔ وہاں جا کے اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ عربی کی عبارت پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری لائن کے درمیان سے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہے، سب کے لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان بھائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مسلمان کا بھائی ہے، صرف پاکستان کا مسلمان میں آپس میں بھائی نہیں ہے، ہندوستان کا مسلمان ہے تو وہی آپس میں بھائی ہے، نہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اسلامی رشتے کے لحاظ سے۔ آگے فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اپنے بھائی کے اوپر ظلم کرتا ہے مسلمان اور نہ اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے۔ میرے ناظرین، بڑی اہم بات فرمائی آپ نے کہ لا یظلمہ، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی وہ ظالم کے سپرد کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ اگر مسلمان کے اوپر ظلم کوئی کر رہا ہے تو وہ اس کو ایسے تنہا نہیں چھوڑتا، یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ تو میرے ناظرین، یہی ہے مسلمانوں کے عروج کی وجہ۔ اگر مسلمان اس کے اوپر عمل کر لے، مطلب مسلمان آپس میں بھائی ہو کر رہیں، ایک دوسرے سے نہ لڑیں۔ جو مسلمان کے اوپر زیادتی کرنے لگے، ظلم کرنے لگے، تو مسلمان اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور کسی مسلمان کو ظالم کے حوالے نہ کرے۔ جب یہ نہیں کرے گا تو مسلمان ایک ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی پاور بن جائے گی، کوئی مسلمانوں کے مقابلے میں بالکل بھی نہیں آ سکے گا۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مسلمان ایک ہو جائیں، بھائی ہیں، لیکن یہ حدیث کے الٹ چل رہے ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ زوال کا شکار ہیں۔ اور دوسری بات جو حدیث میں کہی گئی کہ ظلم نہیں کرتا، وہ بھی کر رہے ہیں۔ باہر سے کوئی ظلم کرتا ہے تو کوئی دفاع نہیں کرتا، کیا حکمران، کیا انفرادی، کوئی بھی، بلکہ مسلمانوں کو حوالے کرتے ہیں۔ منافقت اتنی ہو چکی ہے کہ پیسے کی خاطر مسلمانوں کو بیچ دیتے ہیں، عورتوں کو بیچ دیتے ہیں، بچوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو بتائیں پھر کیسے عروج آئے گا؟ حدیث کے مخالف چل کر مسلمان عروج نہیں پا سکتا۔ تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ
کان اللہ فی حاجتہ، تو جو مسلمان بھائی اپنے بھائی کی حاجت یا ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، وکان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں ہو جاتے ہیں، مطلب اللہ رب العالمین جو مسلمان کی مدد کرتا ہے، اس کا کام پورا کرتا ہے، اللہ اس کے کام کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو آگے فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِّن قُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو کسی مسلمان کو مشکل میں دیکھے اور اس کی مشکل کو ٹال دے تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس سے مشکلات کو ٹال دے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، جو چھپائے کسی مسلمان کے عیب کو، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اس کے عیب کو قیامت والے دن چھپائے گا۔ میرے ناظرین، اتنی زبردست یہ حدیث ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں، یقین کریں ہم عروج پا سکتے ہیں، مسلمان ایک قوم بن سکتی ہے۔ جب تک ہم ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے، مسلمان ایک جان نہیں ہو سکتے، نہ ہی یہ عروج پا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو حدیث پاک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو حدیث پاک سمجھ آئی ہے، ویڈیو سمجھ آ گئی ہے، تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، مجھے کمنٹ لازمی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔